اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا، یعنی شیاطین اور جن جو تھے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیے، جو اس کے لیے غوطے لگاتے، یعنی سمندروں کے اندر اور طرح طرح کی چیزیں نکال لاتے، اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا رب مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اور ان جیسے اور بھی اس کو عطا کیے. رحمتا من عندنا، اپنی خاص رحمت کے طور پر. وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کے ساتھ کیسے کیسے احسانات فرماتا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی، یعنی مال اولاد، فصلیں، کھیت، سونا چاندی، علم، حکمت، نبوت، عبادت کی توفیق، ہر بھلائی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے انسان تھے، اس اعتبار سے سب سے زیادہ نعمتیں ان کے پاس تھیں. تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے کہ ہاں یہ کیوں نہ عبادت کریں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اتنی سہولتیں ہیں، یہ تو عبادت کریں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کر لی، اور ہوا یہ کہ ان کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، مال و دولت چلا گیا، جانور مویشی مر گئے، فصلیں سوکھ گئیں، بچے چلے گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، سوائے بیوی کے کوئی پاس نہ رہا، دوستوں نے چھوڑ دیا، کوئی قریب نہیں لگتا تھا کہ جسمانی بیماری لگ گئی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان کی آزمائش نہ ہوئی ہو. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ شکر گزار ہو گئے، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. کہنے لگے یا رب جب یہ ساری چیزیں تھی میرے پاس تو بھی میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا، میں تیرا شکر ادا کرتا تھا، مجھے کبھی ان چیزوں پر تکبر نہیں تھا. لیکن جب یہ سب کچھ تو نے لے لیا تو اب میرے اور تیرے بیچ میں اب کچھ بھی نہ رہا، میں اور زیادہ تیرے قریب ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی، نہ صرف یہ کہ ان کی وہ چیزیں لوٹائیں بلکہ اس سے بھی دگنی دی. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگوں کی بارش ہوئی. تو وہ اس کو جب اکٹھا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں تیری برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، کہ تو مجھے دے رہا تو میں اسے لے رہا ہوں. تو شکر گزاری کے طور پر تو کسی نعمت کو شکر کے خوش ہو کر لینا اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی صرف تکلیف پر صبر ہی نہیں بلکہ نعمت پر شکر بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہم السلام کو ہم نے دی، یعنی حکمت، علم، نبوت، کہ جس کی بنا پر انسان صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے. یہ سب صابر لوگ تھے، کل من الصابرین. ان کا ذکر ایوب علیہ السلام کے بعد آیا، ان کا سب سے پہلے، کیونکہ سب سے زیادہ درجہ صبر میں ان کا بلند تھا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اس صبر کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے. ان کے لیے بھی یہی گواہی کہ وہ نیک تھے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، مراد یونس علیہ السلام. کہیں ان کا نام لیا گیا قرآن مجید میں، کہیں ذنون کہا گیا، کہیں صاحب الحوت کہا گیا ہے. اور انہیں مچھلی والا اس لیے کہا گیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے، کس سے؟ اپنی قوم سے، کہ مانتی کیوں نہیں. ہوا یہ تھا کہ قوم پر عذاب کا فیصلہ آیا تو انہوں نے جلدی کی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کی، جبکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اب دیکھیے کہ پیغمبر ہر کام اللہ کی حکم کے آنے کے بعد کرتے ہیں. یعنی اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ایسا ہونا ہے، انہیں اب یہاں سے نکلنا ہے، لیکن وہ چند لمحوں کے ہی فرق تھا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک آپ کو اجازت نہیں ملی، حکم نہیں آیا. اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے پیغمبر. بہرحال جب وہ نکلے
تو ناراض ہو کر ساحل کی طرف گئے، وہاں دیکھا کشتی آ رہی ہے، اس پر بیٹھے اور چل پڑے. اب جو ہی کشتی تھوڑی آگے گئی تو وہ ڈوبنے لگی. تو اس دور میں یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے اور وہ کسی کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈوبتی. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے ایسا شخص؟ کوئی نہیں بولا. تو انہوں نے قرآن اندازی کی تو نام یونس علیہ السلام کا نکلا. انہوں نے اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینک دیا. پھینکنا ہی تھا کہ وہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے. وہاں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے اور مچھلی خود سمندر کی تہوں میں چلی گئی اور اندھیروں پر اندھیرے، کسی قسم کی کوئی روشنی کی کرن نہ تھی. کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور انتہائی غم کی حالت میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں اس نے جا کے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی، تو پاک ہے، تیری کوئی غلطی نہیں، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تیرا ہر فیصلہ درست ہے. انی کنت من الظالمین، میرا ہے سب قصور، میں ہی ظالموں میں سے، میری غلطی ہے، میری خطا ہے. اب دیکھیے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اس سے شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. اور ایک وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں، تو میری اپنی غلطی ہے. اور یہ غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا سن لی. ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. یعنی فزیکل تکلیف سے زیادہ غم کی تکلیف تھی جو ان پر حاوی تھی کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، یہ میں نے کیا کیا. یعنی سخت قسم کی ریئلائزیشن اور ندامت کہ اپنے آپ کو ظالم قرار دیا. اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے یہ کہنے میں. ہم لوگ بھی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور بس پڑھے جاتے ہیں، وی ڈونٹ مین اٹ کہ ہمارا قصور ہے، وی آر رانگ. کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے کہ آئی واز رانگ، میری غلطی. یہ اعتراف بڑا مشکل ہے، لیکن جو شخص یہ مشکل مرحلہ پار کر لیتے ہیں ان کے لیے پھر آسانیاں ہی آسانیاں، ان کے لیے پھر اندھیروں سے دن نکل آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بڑا ہی کڑوا گھونٹ ہے کہ کوئی شخص اپنی غلطی کو سمجھے اور اس کو پھر مان جائے. یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو مان جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچایا کرتے ہیں. جو بھی ان جیسا اخلاق اور کردار اپنائے گا ان کے لیے یہی جزا ہے. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کہا گیا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وزکریا، اور زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی اے میرے رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے. بہترین وارث تو ہی ہے، تو ہی باقی رہے گا، ہم سب تو جانے والے ہیں، لیکن تیرے کام کے لیے ایک مددگار چاہیے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئی. یہ سب کون تھے جن کی اتنی دعائیں سنی گئیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں کے لیے دوڑنے والے تھے. اب ہم اپنا حال بھی دیکھیں، اپنی خواہشات کے پیچھے تو ہر شخص دوڑ رہا ہے، لیکن نیکی کے کام میں مثلا مسجد جانا ہو یا کسی غریب کی مدد کرنا ہو یا کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہو تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ سوچتے ہیں، کیسی تعویلیں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ ہی کرنا پڑے. لیکن یہ لوگ ہمارے لیے بہترین نمونہ، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ ہے ان لوگوں کا راستہ. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے، نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، اور ساتھ ساتھ دعائیں، امید سے بھی، رغبت کے ساتھ بھی، اور ڈر سے بھی. اور ایمان ان دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، امید اور خوف کے بیچ میں. اچھا ہماری دعا سن لی جائے گی، کبھی کیا پتہ نہ سنی جائے.
اچھا اور مانگتے ہیں، یعنی ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے آگے خشوع کرنے والے، بہت ہمبل تھے، جھکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہ تھا. ایسا ہی ہوتا ہے ایک نیک انسان.